اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے یسن القرآن کا 20ویں سبق کا دوسرا حصہ، جس میں بھی ہم تجدید کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ایک مطلب کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ایک الگ بحث تھی، اور ابھی جو ہم پڑھیں گے یہ دوسرے 20ویں سبق کے دوسرے حصے میں، اس میں ایک الگ بحث ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اردو میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اوپر جو لکھا تھا تنوین کے بعد اگر تشدید ہو تو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نیچے جو ہے یہاں پر وہ نہیں لکھا، یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تنوین کے بعد تشدید والا حرف یا ہو یا واو ہو، ٹھیک ہے، واو ہو یا ہو، تو اس وقت نون غنہ کی آواز نکلے گی۔ نون غنہ وہ کہلاتا ہے جس کی آواز ناک سے نکالی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تنوین مطلب کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد تشدید آ جائے۔ تشدید یہ آپ کو اگر دکھ رہا ہے، یہ ڈبلیو ٹائپ کا، اسے تشدید کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ لوگوں کو۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر تنوین کے بعد تشدید والا حرف واو ہو یا ہو تو اس وقت کیا کریں گے؟ وہ جو تنوین کی جو نون ساکن کی آواز، جو تنوین کے اندر جو نون ساکن کی آواز ہے، اس کو کیا کریں گے؟ واو اور یا کو پڑھتے ہوئے ملاتے ہوئے تنوین کے ساتھ اس کو کیا کریں گے؟ اس کے درمیان نون غنہ کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ نون غنہ کی آواز، نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی آواز ناک سے نکالی جائے۔ یہاں پر سیدھی بات آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ تنوین کے بعد کیا آنا چاہیے؟ تنوین کے بعد آنا چاہیے کہ پچھلے والا حرف وہ حرف ہو کہ جس کے اوپر تنوین ہو، جس طرح یہاں پر دیکھیں تنوین آیا ہوا ہے، وہ والا حرف ہو جس کے اوپر تنوین ہو، اور آگے والا حرف واو ہو یا ہو جس کے اوپر تشدید ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے والا حرف وہ ہو جو تنوین ہو، اور دوسرا والا حرف وہ ہو جو تشدید والا ہو، لیکن واو ہو یا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ملاتے وقت واو کو میم سے یا کو میم سے، ٹھیک ہے، ملاتے وقت غنے کی آواز نکالیں گے ناک سے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں منہ، یہ دیکھ رہے ہیں ناک کے یہ آواز جو ہے ناک کی ہے، تو ملاتے ہوئے منہ وا تاؤں وا ریوں وا میں، یہاں دیکھیں یا کو ہم ملا رہے ہیں تو غنے کی آواز لا رہے ہیں، میں یا۔ اور دوسری بات آپ کو یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، یہ اوپر والا جو ہے یہ شارٹ فارم ہے اور یہ لانگ فارم میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین میں جو ہے یہ نون ساکن کی آواز ملی ہوئی ہے، تنوین کے اندر نون ساکن کی آواز، تو وہاں پر صرف 2 پیش لگا دیے شارٹ کر کے، یہاں پر کیا کر دیا؟ میم کے اوپر 1 پیش لگا کے آگے نون ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا غور کیجیے گا۔ ذا کا ریوں، یہاں دیکھیں کہ تنوین آیا ہوا ہے را کے نیچے، اور تنوین والا حرف واو ہے، تشدید والا حرف ہے، ٹھیک ہے، واو آنا چاہیے، تب یہاں پر غنہ کریں گے۔ ریوں، ذا کا ریوں، غنہ کرا میں نے، واو زبر وا، ذا کا ریوں وا ذا کا ریوں وا سا، ذا کا ریوں وا سا، یہاں پر را کو دال سے ملائیں گے، در ری، یا کو را سے، ری در ری، یا کو یا سے۔ اب یہاں پر یا کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، اور اگلی والے یا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو میں نے کہا تھا اوپر آپ کو بتایا ہے تنوین والے حرف کے بعد تشدید والا حرف یا ہو یا واو ہو، تو یہاں پر تنوین والے حرف کے بعد کیا ہے؟ تشدید والا حرف یا آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ملا دیں گے غنے کے ساتھ، یوئیں در ری یوئیں یو، در ری یوئیں یو قو، در ری یوئیں یو قو دو، در ری یوئیں یو قدو۔ آگے بحرل، یہاں پر لام کو را سے ملا دیں گے، رل، بحرل لج، بحرل لجی، بحرل لجی، یا دیکھیں تنوین والے حرف کے بعد تشدید والا حرف یا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے، ییں، دیکھ رہے ہیں ناک کی آواز نکال رہا ہوں، ییں، بحرل لجی یغ، بحر اللجی یغ، شا،
بحر اللجی یغشاہ، بحر اللجی یغشاہ. آگے خوی خوی روئیں خوی روئیں یا خوی روئیں یا رو خوی روئیں یا رو ہو خوی روئیں یا رو ہو. اس کے بعد کل لوئیں، یہاں دیکھیں لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین والے حرف کے بعد تشدید والا حرف کیا ہے؟ یا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے. لوئیں کل لوئیں یج کل لوئیں یج ری کل لوئیں یج ری. ظلموں ظلموں و ظلموں و زو ظلموں و زورن ظلموں و زورن. یہاں پر دیکھیں میم تنوین والا حرف ہے، اس کے بعد واو، اس کے بعد والا تجدید والا حرف ہے لیکن واو ہے. اوپر میں نے بتایا ہوا ہے کہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، واو ہو یا ہو تو غنہ کریں. یہاں پر واو تنوین والے حرف کے بعد واو آیا ہوا ہے، تشدید والا حرف واو ہے، تو اس کو میم سے ملاتے ہوئے کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اور الف جو ہے یہ خالی ہے، اسے نہیں پڑھا جائے گا. ظلموں وزورن ظلموں وزورن. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ سبق آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے یاد کریں، اچھی طرح سے مشق کریں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلا سبق اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے یاد کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. التماس سے دعا. اللہ حافظ.